إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين
وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ سورہ مطففین جس کی ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، کل 36 آیات ہیں سورہ مبارکہ میں، اور جیسا کہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آیات کے اندر ایک بڑی موافقت ہے، بڑا ردم ہے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شاہانہ کلام۔ مکی صورتیں، خاص طور پر آخری پارے کی جو صورتیں ہیں اس کے اندر یہ انداز جو ہے بہت نمایاں ہے۔ اس سے پہلے 2 صورتیں جو ہم نے پڑھی تھی وہ بہت ہی خوبصورت جوڑے کی شکل میں تھیں، سورہ تکویر اور سورہ انفطار۔ ان دونوں ہی صورتوں کا آغاز احوال قیامت سے ہوا۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت، 13 آیات ہیں مسلسل کہ جس میں وہ قیامت کی نقشہ کشی کی گئی ہے، اور اسی طرح سورہ انفطار کی ابتدائی 4 آیات ہیں کہ جس میں قیامت کا ذکر ہے۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت۔ اور دوسری بات یہ کہ ان دونوں ہی صورتوں میں یہ بھی فرمایا گیا کہ وہ دن کے جس دن انسان کے تمام اعمال جو ہیں اس کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ علمت نفس ما احضرت، یہ سورہ تکویر کے الفاظ ہیں، اور سورہ انفطار میں فرمایا گیا علمت نفس ما قدمت واخرت۔ جو انسان اس دن اعمال کما کر لائے گا اس کے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے، اور اس دن انسان جان لے گا کہ اس نے کس شے کو مقدم کیا، کس کو مؤخر کیا، کیا کچھ اس نے اپنی اگلی زندگی کے لیے، آخرت کے لیے جمع کیا، اور کیا کچھ وہ اپنی دنیا میں پیچھے چھوڑ آیا۔ تو یہ دونوں صورتیں ہیں جن کے بارے میں مسند احمد میں بھی روایت موجود ہے، ترمذی شریف میں بھی روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی احوال قیامت کی کوئی منظر کشی اپنے ذہن میں قائم رکھنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ ان دونوں صورتوں کی ابتدائی آیات پر غور کرے۔ اگرچہ قرآن حکیم میں مکی صورتوں میں جا بجا ذکر موجود ہے احوال قیامت کا، لیکن جس جامعیت کے ساتھ ان 2 صورتوں میں آیا، یہ دونوں صورتیں چونکہ ہم پڑھ چکے ہیں لہٰذا کچھ نہ کچھ اندازہ آپ کو ہوا ہوگا۔ اب آئیے اگلی صورت ہے سورہ مطففین۔ فرمایا ویل للمطففین، اس کا بھی زمانہ نزول وہی ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، مکی دور کا بالکل ابتدائی حصہ۔ اس معاشرے میں چند چیزیں ایسی موجود تھیں کہ جو بہرحال اخلاقی اعتبار سے گری ہوئی تھی، ریانی بھی تھی اور سب کچھ بھی تھا جس کو آپ جمع کر لیں۔ اسی طرح کم تولنے والا معاملہ بھی تھا، اور ہر دور میں حضرت شعیب علیہ السلام کا جو ذکر ہوا قرآن حکیم میں، تو اس قوم کی تو سب سے بڑی بد خصلت جو تھی وہ یہی تھی کہ جب لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے تھے تو ڈنڈی مار جاتے تھے، کم تولتے تھے، جسے ہمارے عام طور پر کہتے ہیں کہ دینے کے بات اور ہیں، لینے کے بات اور۔ تو یہ کیفیت ہے کہ جس کی نقشہ کشی کی گئی ابتدائی آیات کے اندر۔ اور پھر یہ کہ ایک روایت نسائی میں اور ابن ماجہ میں موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو وہاں جو لوگ آباد تھے ان کے اندر بھی یہ کم تولنے والا عنصر جو ہے، یہ گناہ ان کے اندر بھی موجود تھا۔ لیکن یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اوس اور خزرج کی جو 2 قبائل تھے ان کی بڑی تعداد میں لوگ وہ تھے جو حضور پر ایمان لے آئے۔ ظاہر ہے جس کے دل میں ایمان ہوگا تو وہ تو اس قسم کا کوئی کام یا اس قسم کی جو ہے برائی اس کے نزدیک نہیں بھٹکے گا۔ فرمایا ویل للمطففین، تباہی ہے اور بربادی ہے مطففین کے لیے۔
طفف یطفف مادہ آتا ہے عربی زبان میں کسی شے کو کم کر دینا، جسے ہم عام طور پر کمی بیشی کہتے ہیں، لیکن بیشی کا معاملہ نہیں ہوتا۔ بیشی تو انسان عام طور پر اپنے لیے جو شے حاصل کر رہا ہو وہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرتا ہے، دینے کی باری آئے تو وہاں کا ڈنڈی مار جاتا ہے، کم تولتا ہے۔ تو ویل للمطففین، بڑی تباہی اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو مطفف ہیں۔ مطفف کم تولنے والا، کم دینے والا، ڈنڈی مارنے والا۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، بات یہاں مکمل ہو گئی تھی پہلی آیت میں، لیکن آگے پھر مزید اس کو کھولا گیا۔ جب یہ وصول کرتے ہیں پیمانوں کو، اکتالو اس کے معنی کیا؟ کیل آتا ہے کسی پیمانے کے لیے۔ ایک شے وہ ہوتی ہے جس کا آپ وزن کرتے ہیں، بائی ویٹ اس کو جو ہے آپ جو لین دین کرتے ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو ناپ تول کر دی جاتی ہیں۔ دودھ اگر آپ لیتے ہیں تو لیٹرز کی شکل میں لیتے ہیں، کپڑا لیتے ہیں تو اس کی لینتھ کے ساتھ حساب سے لیتے ہیں، اسی طرح گندم لیں گے تو اس کو تول کر لیں گے۔ تو حجم کے اعتبار سے وزنت بھی کہہ سکتے ہیں، عددن بھی کہہ سکتے ہیں، حجمن بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو لین دین میں استعمال ہوتی ہیں۔ تو اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب یہ لوگ لوگوں سے وصول کرتے ہیں، خود ڈنڈی مارنے والا ہے۔ ڈنڈی کون مارے گا؟ جو لوگوں کو کم دے گا۔ لیکن ان کی شخصیت کا یہ رخ خاص طور پر قرآن نے اس کو ہائی لائٹ کیا کہ جب یہ لیتے ہیں ماپ تول کر، وزن کر کے، حجم کے اعتبار سے، تو پورا پورا وصول کرتے ہیں۔ یستوفون، وفا یوفی، پورا پورا دے دینا، پورا پورا وصول کرنا۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور پھر جب یہ ماپ کر یا وزن کے اعتبار سے کوئی شے دیتے ہیں کسی کو، یخسرون، تو اس میں کمی کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیے آگے جو بات آ رہی ہے وہ ہے قیامت، یوم آخر۔ جس شخص کے دل میں آخرت پر ایمان ہوگا، اور ایمان بھی یقین کے درجے کا جب تک نہیں ہوگا، اس کے عمل میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی۔ لہذا اگلی ہی آیت میں جو اگلی بات کی گئی، الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا انہیں گمان نہیں ہے اس بات کا کہ ان سب کو مبعوث کیا جائے گا، دوبارہ اٹھایا جائے گا، زندہ کیے جائیں گے۔ جیسے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، انسان کی سیرت و کردار کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر جو شے اثر انداز ہو سکتی ہے وہ آخرت پر ایمان ہے، محاسبہ اخروی کا احساس ہے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ خیال نہیں کرتے، انہیں گمان نہیں ہے اس بات کا؟ حالانکہ جو بات کہی جا رہی، کیا انہیں یقین نہیں ہے اس بات کا کہ انہیں مر کر دوبارہ زندہ کیا جائے گا، انہیں اٹھایا جائے گا، پھر انہیں اپنے ایک ایک عمل کی جواب دہی کرنی ہوگی؟ یہ تو بنیادی ایمانیات میں سے بات ہے نا، ایمان بالآخرہ۔ پھر بات عرض کروں گا کہ انسان کی سوچ پر اور اس کی سیرت و کردار پر سب سے بڑھ کر اثر انداز ہونے والی شے آخرت پر ایمان ہے، اور یہ ایمان بھی یقین کے درجے والا ایمان مطلوب ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر تو وہ یقین کے درجے والا ایمان رکھتے ہیں۔ تو الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا اس دن جو بہت بڑا دن ہوگا۔ اب دیکھیں یہ دن جو ہے اس کی طوالت جو ہے صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے۔ اب مختلف روایات آتی ہیں، ان میں سے ایک روایت یہ ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ وہ دن جو ہے جس دن انسانوں کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا وہ 50,000 برس کے برابر ہوگا۔ راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حدیث موجود ہے صحیح مسلم میں۔ تو وہ بڑا دن، جو بڑا ایونٹ ایک آنے والا ہے، وہ جو ہنگامے والا دن ہوگا، جسے کہا گیا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، وہ بڑی آفت جو آنے والی ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، وہ دن کے جس دن وہ دھماکے ہوں گے اور وہ آواز ہوگی کہ انسان کے پردے جو ہیں کانوں کے وہ پھٹ جائیں گے۔ صاخہ، کانوں کو پھوڑ دینے والی آواز۔ تو لیوم عظیم، کیا اس دن کا انہیں یقین نہیں ہے جس دن انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اور وہ بڑا دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کے لوگ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ پھر عرض کر رہا ہوں، آخرت پر ایمان ہمارے بنیادی ایمانیات میں سے اہم ترین ہے۔ عقیدے کے اعتبار سے، نظریے کے اعتبار سے اصل ایمان باللہ ہے۔
آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. لیکن انسان کے عمل پر اثر انداز ہونے والی سب سے بڑا جو ایمان اور یقین ہے وہ آخرت کا ہے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کے لوگ کھڑے ہوں گے، تمام انسان حضرت آدم سے لے کر جو آخری انسان آئے گا قیامت تک کے لیے، سب کو کھڑا کر دیا جائے گا اس پروردگار کے سامنے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے. کلا، ہرگز نہیں. ان کتاب الفجار لفی سجین، یقیناً فجار کون ہے؟ فسق و فجور میں مبتلا لوگ، اللہ سے غافل لوگ، اس دنیا کی زیب و زینت، یہاں کی آرائشیں، یہاں کی چمک دمک، اس سے اس درجے متاثر کہ اپنی موت کو بھی بھول گئے، مرنے کے بعد کی زندگی کو بھی بھلا بیٹھے. جہنم اور جنت جو ہے اس کا ذکر تو چڑی بات کی بات ہے. جو شخص اس دنیا میں جو وقت اس پر آنا ہے، اگر اسی کو جو ہے وہ سمجھے کہ یہ تو دوسروں کے لیے ہے موت، میرے لیے تو ہے ہی نہیں، لہذا جب تک جو ہے مہلت ہے، جب تک استعداد ہے، جب تک دم ہے، مجھے تو اسی دنیا کے لیے اپنے آپ کو لگانا ہے اور کھپانا ہے. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی سعی جو اسی دنیا کے گرد گھوم رہی ہے، آخرت کے بارے میں سیریس ہے ہی نہیں، اس کو درخور اعتناء نہیں سمجھتے اور اس کے بارے میں کوئی جو ہے سیریسلی آگے بڑھنے کو تیار نہیں. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، یہاں کتاب کا لفظ آیا. کتاب کسے کہتے ہیں؟ وہ دفتر یا جس میں کوئی شے لکھی جاتی ہے. تو جو گناہگار لوگ ہیں ان کا دفتر یا ان کا نامہ اعمال جو ہے لفی سجین، تو وہ ہوگا سجین میں. یہ سجین کا لفظ اصل میں سجن سے نکلا. سجن کسے کہتے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب جیل میں ڈال دیا گیا تھا، قید خانے میں قید کر دیا گیا، تو وہاں انہوں نے کہا تھا رب السجن احب الیہ، جس بات کی وہ خاتون مجھے دعوت دے رہی ہے، دعوت گناہ، اس سے کہیں بہتر ہے میں جیل میں جانا جو ہے وہ پسند کرتا ہوں اپنے لیے. اسی طرح حضور نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے. تو معلوم ہوا کہ جو فساق و فجار ہیں ان کی ارواح جو ہے سجین میں رکھی جائیں گی. اب قرآن حکیم میں اس کا کوئی تعین نہیں کیا گیا، لیکن بعض احادیث ہے اور بہت سے مفسرین نے کچھ ایسے اقوال نقل کیے ہیں. یہاں دو جگہوں کا ذکر آئے گا، سجین اور علیین. سجین کوئی جہنم کی ایسی جگہ ہے کہ جہاں ان لوگوں کی ارواح کو اور ان کے نامہ اعمال سمیت ان ارواح کو جمع رکھا جائے گا قیامت تک کے لیے، کہ جو اس دنیا میں فاسق و فاجر تھے، اللہ کے باغی تھے، اللہ کے سرکش تھے. اور علیین وہ جگہ ہے جس کے بارے میں احادیث میں الفاظ بھی موجود ہیں، وہ 7ویں آسمان پر کوئی جنت میں بہت ہی اونچی جگہ. اللہ کا لفظ جو ہے علی، اونچی جگہ، جو اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بھی بہت بلند ہو. تو جہاں تک معاملہ ہے فساق و فجار کا، ان کتاب الابرار لفی سجین، یقیناً جو اعمال نامہ ہوگا، اور گویا کہ انسان کے جو دو وجود کے جو دو حصے ہیں، اس میں ایک ہمارا خاکی حصہ ہے، ہمارا یہ جسم ہے، یہ جسد خاکی ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی زمین سے ہم نے تمہیں اس کی تخلیق کی ہے، تمہارے اس مادی وجود کی، خاکی وجود کی، تمہارے اس جسم کی، اور بالآخر ہم تمہیں اسی زمین کے اندر لے جائیں گے. لیکن جو انسان کا دوسرا وجود ہے جسے ہم روحانی وجود کے نام سے جانتے ہیں، تو وہ تو پھر لوٹ جائے گا الی ربک راضیۃ مرضیہ. نیکوکار لوگوں کی جو روح جو ہے، وہ روحانی وجود جو ہے، گویا کہ انسان کی روح جو ہے وہ پھر لوٹا دی جائے گی اپنے اصل مرجع کی طرف. اور وہ مرجع کے اعتبار سے یہ دونوں جگہیں جو یہاں موجود ہیں، روح کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر جہاں ہے تو دو مقامات پر یہ بات ریپیٹ کی گئی کہ جب میں آدم کا وہ جسد خاکی مکمل کر دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، پھر حکم ہوا تمام فرشتوں کو سجدہ ریز ہو جاؤں. تو یہ حیوانی وجود اسی زمین سے نکلا اور اسی میں رل مل جائے گا. اللہ کا جب حکم ہوگا تو اسی زمین سے انسان، جیسے کہ ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھا بھی تھا کہ اسی زمین سے ہم تمہیں نکال کر باہر کر دیں گے، برآمد کر دیں گے. جو الفاظ گیا جبکہ قبروں کو کوریدا جائے گا، کس معنی میں؟
گویا کہ جو انسان اس زمین کے پیٹ کے اندر دفن ہیں انہیں زندہ کر کے نکال لیا جائے گا. کلّا ان کتاب الفجار لفی سجین، گویا کہ یہ کوئی عقوبت نامہ ہے یا سجن، کوئی جیل ہے. جیل کی جس طرح کال کوٹری ہوتی ہے، اس میں ان لوگوں کا کہ جو فساق و فجار ہیں ان کی ارواح بھی، اور اس کے ساتھ ان کا جو نامہ اعمال جو نوشتہ ہے، جو پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا تھا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے مقرر کر دیے ہر شخص کے ساتھ. وما يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال عزين، سورہ قاف میں فرمایا گیا 2 فرشتے ہیں کہ جو اس کی ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہے ہیں، جو ان کے دائیں اور بائیں موجود رہتے ہیں ہر وقت. کرامن کاتبین، بہت ہی عزت والے، بہت ہی جسے آپ کہیے اکرام ہوتا ہے ان کے، ان فرشتوں کا، فرشتوں کے وہ کہ جو ہر انسان کے ساتھ لگا دیے گئے. وما ادراک ما سجین، اور تمہیں کیا معلوم، کچھ جانتے ہو سجین ہے کیا؟ کتاب مرقوم. اب یہاں گویا کہ وہ اعمال نامہ ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا انسان کا وہ روحانی وجود ہے کہ جو اعمال نامہ لکھا گیا، جو دفتر مرقوم رقم سے ہے، رقم کہتے ہیں کسی شے کو لکھنے کے لیے. تو یہاں گویا کہ یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ یہ ایک دفتر ہے، ایک کھاتا ہے، ایک کتاب ہے کہ جو لکھی ہوئی موجود ہے. اس کی زندگی کی ایک ایک ڈیٹیل جو ہے اس کے اندر موجود ہے لکھی ہوئی. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ بھی انہوں نے اعمال کیے ہوں گے وہاں اس دن موجود پائیں گے، اس اعمال نامے میں، اس نوشتے کے اندر. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، پھر وہی لفظ آ گیا ویل. میں نے ترجمہ پہلے بھی کیا تھا، تباہی، ہلاکت اور بربادی. لیکن یہ کہ بہرحال ایک حدیث ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جہنم کی مختلف وادیاں ہیں، ان میں سے ایک وادی ہے وادی ویل. اور یہ وادی وہ ہے کہ جہاں جن لوگوں کو ڈالا جائے گا تو اس درجے جسے آپ کا یہ شدید عذاب ہوگا کہ حضور فرماتے ہیں کہ اس وادی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے. تو ویل للمطففین، گویا کہ پہلی ہی آیت نے اس بات کو واضح کر دیا، جہنم کی وہ وادی ہوگی اصل میں ٹھکانہ ان لوگوں کا جو اس دنیا میں ناپ تول میں کمی کرتے رہے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون. اور اس کا گویا کہ سلسلہ جوڑ دیا گیا کہ اصل مرض کیا ہے، یہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ان کے اندر جواب دہی کا احساس نہیں ہے. ویل یومئذ للمکذبین، تباہی اور بربادی ہوگی ان لوگوں کے لیے کہ جو جھٹلانے والے ہیں. الذین یکذبون بیوم الدین، پھر دیکھیں دوبارہ ریپیٹ کیا گیا. اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا، الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا انہیں یقین نہیں ہے کہ انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اور یہاں فرمایا گیا الذین یکذبون بیوم الدین، جو تکذیب کرتے رہے جزا و سزا کے دن کی. اب یہ وہ معاملہ ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا مکی دور میں، اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے اس وقت کچھ لوگ ایسے موجود تھے مکہ میں جو آخرت کو مانتے تو تھے کہ مرنے بعد کی زندگی ہوگی، کوئی جزا و سزا کا معاملہ بھی ہوگا، لیکن فرشتے چونکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ان کے نام پر ہم بڑے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، نظر نیاز کرتے ہیں، جانوروں کو قربان کر دیتے ہیں ان فرشتوں کے لیے، اس معنی میں اپنی دیویوں کے لیے، دیوتاؤں کے لیے، تو یہ ہمیں اس دن اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے. گویا کہ ایک چور دروازہ انہوں نے ایمان بالآخرت کے اندر موجود رکھا تھا. جو لوگ مانتے بھی تھے مرنے کے بعد کی زندگی کو، تو ان کے اندر یہ چور دروازہ موجود تھا کہ یہ ہمارے شفعاء ہوں گے، ہم شفعاؤنا عند اللہ، اللہ کے پاس جا کر یہ ہماری شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے. تو الذین یکذبون بیوم الدین، جو جھٹلاتے ہیں جزا و سزا کے دن کو. وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور جزا و سزا کو اور اس کے دن کو جھٹلانے والے نہیں ہیں مگر وہی کہ جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں اور انتہائی گناہ گار ہیں. فعیل کے وزن پر اسیم کا لفظ آیا. کسی شخص کا جذبات کا کوئی طوفان کا ریلا آیا، کسی گناہ کا جو ہے ارتکاب ہو گیا، لیکن پھر اس نے صدق دل سے اللہ کے حضور توبہ کی، پھر کوئی گناہ ہو گیا، پھر توبہ کی. یہ وہ شخص ہے کہ جو سیدھے رستے پر ہے، لڑکھڑا بھی رہا ہے، کوئی گر بھی رہا ہے، لیکن پھر اٹھتا ہے، پھر گویا کہ جو عہد ہے اللہ کے ساتھ اس کو پھر تازہ کرتا ہے، پھر وہ آگے سفر شروع کر دیتا ہے. لیکن ایک شخص وہ ہے کہ جو گناہوں ہی کے اندر ہے، اسیم ہے، گویا کہ گناہ اس کی زندگی کا حصہ بن چکے ہیں. تو وما یکذب بہ الا کل معتد اسیم، اور قیامت کا اور آخرت کا، یوم الدین کا انکار نہیں کرتے مگر وہی کہ جو اعتداء کرنے والے ہیں، حد سے گزر جانے والے ہیں،
اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے سرکش ہیں اور گناہ گار ہیں۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، ان پر پڑھی جاتی ہیں ہماری آیات، سنائی جاتی ہیں انہیں ہماری آیات، قال اساطیر الاولین، تو وہ کہتے ہیں یہ تو اصل میں پچھلوں کی کہانیاں ہیں۔ اس بات کو نوٹ کیجئے کہ مکی صورتوں کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ اور بہت ہی تفصیل کے ساتھ ذکر موجود ہے ان اقوام کا جن پر اللہ کا عذاب آیا۔ قوم عاد بھی ہے، قوم سمود بھی ہے، قوم شعیب بھی ہے، اسی طرح آل فرعون بھی ہیں، حضرت لوط علیہ السلام جس قوم سدوم اور عمورہ کی بستی کی طرف بھیجے گئے تھے، ان پر جو عذاب اللہ کا جس شکل میں آیا اس کا ذکر بھی موجود ہے۔ تو اس کے بارے میں ان کا کمنٹ کیا تھا؟ یہ تو کوئی قصے کہانیاں ہیں جو قرآن بیان کرے، اساطیر الاولین۔ اور واقع یہ ہے کہ مکی دور میں جو صورتیں نازل ہیں اس میں بڑی کثرت کے ساتھ ذکر ہے، اور یہ پورا پیریڈ دورانیہ وہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اچانک بڑھاپے کے آثار نمودار ہو گئے تھے، اور صحابہ کرام بھی پریشان ہوئے۔ حضور نے سے سوال کیا صحابہ نے کہ حضور کیا معاملہ ہے، اچانک آپ کے اوپر گویا کہ جس طرح کوئی شخص جو ہے نا وہ بڑھاپے کے حدود میں داخل ہو رہا ہے۔ اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 40-45 برس تھی، 40 سال کی عمر میں آپ پر وحی کا آغاز ہوا، اور اس کو 5-6-7 سال کا یہ عرصہ ہے کہ جس میں یہ صورتیں نازل ہوئیں۔ تو اس پر حضور نے فرمایا تھا شیبتنی ہود و اخواتھا، یہ سورہ ہود اور سورہ یونس، یہ دونوں صورتیں جو ایک دوسرے کے بعد آ رہی ہیں مکی صورتیں، انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، اس لیے کہ انباء الرسل جو ہے جس انداز میں ان صورتوں کے اندر بیان ہوئے ہیں، اللہ کی تعذیب اور جو عذاب اللہ نے ان قوموں کے اوپر بھیجا اس کو جس مختلف اسالیب کے اندر بیان کیا گیا، تو اس کے زیر اثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ ہونے لگا تھا کہ جس قوم کی طرف میں بھیجا گیا ہوں کہیں اس قوم کا انجام بھی وہی نہ ہو جو پہلی اقوام کے ساتھ ہوا تھا۔ تو گویا کہ اساطیر الاولین کہتے ہیں، یہ تو کوئی قصے کہانیاں ہیں جو پہلے زمانے کی قرآن حکیم بیان کر رہا ہے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا اس دور تک جو قرآن نازل ہوا تھا وہ مکی صورتیں تھیں، اور اس میں کثرت کے ساتھ ریپیٹڈلی ان کا ذکر موجود تھا۔ کلا، ہرگز نہیں، بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اصل معاملہ کیا ہے کہ ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھ چکا ہے۔ رین جو ہے وہ زنگ کو کہتے ہیں، لوہے کو اگر آپ جو ہے کوئی گیلا لوہا ہو، کوئی بارش کے پانی اس کے اوپر آئے اور پھر فضا سے آکسیجن جذب کرنے کے بعد تو وہ رسٹ جو اس کے اوپر آتا ہے جس کی وجہ سے اس کی شائن ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی شے جو ہے بڑی شائننگ ہے لیکن یہ کہ آپ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو اس کے اوپر رسٹ آ جائے گا، داغ دھبے پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے۔ تو رین اس شے کو کہتے ہیں۔ تو کلا بل ران علی قلوبہم، اصل معاملہ کیا ہے کہ ان کے دلوں کے اوپر زنگ آ چکا ہے، دھبے لگ چکے ہیں ان کے دلوں کے اندر، دل ان کا سیاہ ہوتا چلا جا رہا ہے، ما کانوا یکسبون، اپنے کسب کی بنیاد پر، جو ان کی کمائی ہے، جو گناہ ہیں، جو ان کے کرتوت ہیں، اس کی بنیاد پر ان کے دلوں کے اوپر جو ہے سیاہ داغ پڑتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، اور گناہ کرتا ہے اور داغ پڑتا ہے، اور گناہ کرتا ہے اور داغ پڑتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو بالآخر اس کا دل جو ہے ایک سیاہ پتھر کی شکل اختیار کر دیتا ہے۔ پتھر اس اعتبار سے بھی کہا گیا ثم قست قلوبہم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، جو سورہ بقرہ میں فرمایا گیا تھا کہ انسان کا دل جب سختی کی طرف مائل ہو تو اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ سختی میں پتھروں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ آج جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ سختی اور درندگی اور بربریت کی انتہا ہے۔ بچے ہیں، دودھ پیتے بچے ہیں، نومولود بچے ہیں، خواتین ہیں، بوڑھے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، لیکن وہی بات ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ انسان کے اوپر جب درندگی اور بہیمیت سوار ہوتی ہے تو درندوں کو بھی کہیں پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ تو کلا بل ران علی قلوبہم، تو حضور نے فرمایا جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا دل رفتہ رفتہ سیاہ ہوتا ہوتا بالآخر سیاہ پتھر کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ما کانوا یکسبون، نوٹ کیجئے یہ ان کا کسب ہے جس کی بنیاد پر ان کا دل سیاہ ہو چکا، وہ دھبے پر دھبا جو ہے پڑھتے پڑھتے بالآخر جو ہے وہ سیاہی کا ایک پوٹ بن کر رہ گئی۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون،
یقیناً یہی وہ لوگ ہیں جو اس دن اپنے رب کی رحمت سے حجاب میں کر دیے جائیں گے۔ اس دن سے مراد کیا ہے؟ قیامت کا دن۔ جیسا کہ حضور نے فرمایا تھا نا، وہ دن جو ہے 50,000 برس کے مساوی ہوگا، جس کے بارے میں مختلف جو ہے تاثرات یا مختلف چیزیں جو احادیث میں سامنے آئی ہیں کہ سورج اس درجے نزدیک آ جائے گا گویا کہ سوا نیزے کے فاصلے پر ہو۔ اور بعض الفاظ یہ بھی ہے کہ انسان کا پورا جسم جو ہے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی جو ہے پیٹ تک ڈوبا ہوا ہے، کوئی گردن تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، اور وہ طویل ترین دن کے جو جسے آپ کہیے کہ جس کا کوئی اینڈ نظر ہی نہیں آ رہا، تو اس دن وہی لوگ ہوں گے جن کو اللہ کی رحمت حاصل ہوگی، جو نیکوکار تھے، جو متقی تھے، جیسا کہ احادیث میں موجود ہیں کہ 7 اشخاص وہ ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 اشخاص وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا، یا دوسری حدیث میں اپنے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا، جو اللہ تعالیٰ انہیں سایہ فراہم کرے گا جس دن کوئی اور سایہ موجود نہیں ہوگا۔ وہ 7 اشخاص ہیں، ان کو حضور نے ایک ایک کر کے سب کو گنوا بھی دیا۔ وہ نیکوکار لوگ تھے، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے لوگ تھے، متقی لوگ تھے، اللہ کی فرما برداری پر اس دنیا میں زندگی بسر کرنے والے لوگ تھے۔ اور یہ لوگ جو ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، جن کے دلوں کے اوپر رین چڑھ چکا ہے، جن کے دلوں کے اوپر زنگ آ چکا ہے، ان کا معاملہ کیا ہوگا کہ وہ اپنے رب کی رحمت سے روک دیے جائیں گے، محجوب کر دیے جائیں گے۔ ثم انہم لصال الجحیم، ایک تو ہے نا کہ رحمت سے محجوب ہو جانا، ایک اس کا دوسرا اینڈ بھی ہے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ۔ یہ تو اس وقت اس میدان حشر کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے نا، ان پر اللہ کی رحمت ہوگی، جیسے کہ حضور کے وہ الفاظ بھی نوٹ کر لیجئے، کسی بندہ مومن کے لیے اس دن کی طوالت اتنی ہوگی صرف کہ جس میں ایک شخص 2 رکعت جو ہے اپنی نماز ادا کر لے تو اتنا دورانیہ وہ دن کے جو 50,000 برس پر محیط ہوگا۔ اب یہ کیفیات انسان کے اوپر گزرتی ہیں بعض اوقات، بہت ہی فرض کیجئے کہ وہ کوئی سخت دن ہے اس کے اوپر، تو ایک ایک لمحہ گزارنا مشکل ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ایک دن نہیں گزرا، میں تو پوری زندگی اسی تکلیف میں رہا۔ اور جب کوئی راحت کا معاملہ ہو، انسان کے اوپر کشائش ہو، تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ بڑی سے بڑا جو ہے دورانیہ وہ بھی پل جھپکنے میں گزر جاتا ہے۔ تو اس دنیا میں بھی یہ کیفیات ہم محسوس کرتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ حضور نے الفاظ میں بیان کر دیا کہ بندہ مومن کے لیے وہ دن ایسے ہوگا گویا کہ اتنا ہی دورانیہ ڈیوریشن ہوگی جتنا کہ ایک شخص پورے اہتمام کے ساتھ 2 رکعت اپنی نفل کے ادا کرتا ہے۔ ثم انہم لصال الجحیم، یہ تمام ذکر ہو رہا ہے اہل جہنم کا، اور پھر وہ یقیناً یہی لوگ ہیں کہ جو جہنم میں جھونکے جائیں گے اپنے کسب کی بنیاد پر۔ وہ جو حضور نے فرمایا من بطأ به نسبہ لم یسرع به حسبہ، جو شخص بھی اپنے حسب نسب کی بنیاد پر ہی تکیہ کرتا رہا کہ اللہ کے ہاں میرا چھٹکارا ہو جائے گا، من بطأ به عملہ لم یسرع به نسبہ، جو شخص عمل و سیرت و کردار کے اعتبار سے پیچھے رہ گیا تو اس کا حسب نسب، وہ کس خانوادے سے تھا، کس جو ہے خانقاہ سے اس کا تعلق تھا، کس کے ہاتھ پر بیعت ہوا تھا، یہ تمام چیزیں ثانوی ہیں۔ اصل شے انسان کے پیش کر غافل عمل اگر کوئی دفتر میں ہے، اگر یہ چیزیں موجود ہیں تو اللہ کے ہاں کامیابی کا وعدہ ہے، اگر یہ نہیں ہے، اگر یہ نہیں ہے بابا، پھر سب کہانیاں ہیں۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، اور پھر انہیں کہا جائے گا یہ آ گیا نا یہ دن جس کو تم جھٹلاتے رہے تھے، کنتم بہ تکذبون، اسی یوم حشر کا انکار کرتے رہے نا، کہ کیسے ممکن ہے ہمارے آباء و اجداد ہزاروں برس ہو گئے ان کو مرے ہوئے، انہیں دوبارہ زندہ کر دیا جانا ناممکن ہے، ہیہات لما توعدون، یہ ٹرم بھی قرآن نے استعمال کی، بڑی دور کی کوڑی لائے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا بات کر رہے ہیں، مرنے کے بعد جی اٹھنا کیسے ممکن ہے؟ لیکن اس کے باوجود میں نے کہا کہ ایسے لوگ موجود تھے جو آخرت کو مانتے تھے، لیکن بہرحال انہوں نے اپنی دیویوں اور دیوتاؤں کی شکل میں اپنے سفارشی جو ہے ان کو گھڑ رکھا تھا، ان کے نام پر وہ جانور بھی قربان کرتے تھے، نظر نیاز کیا کرتے تھے۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر انہیں پوچھا جائے گا، کہا جائے گا یہ ہے وہ دن اور یہ جہنم جو تمہاری نگاہوں کے سامنے دہک رہی ہے، جس کا تم انکار کرتے رہے، جھٹلاتے رہے، کلا ہرگز نہیں۔ اب دیکھیے آگے اب تصویر کا دوسرا رخ دکھایا جا رہا ہے، ان کتاب الابرار لفی علیین،
یقیناً نیکوکار لوگوں کا نامہ اعمال جو ہے وہ علیین میں ہوگا. پہلے ہم نے سجین کا لفظ پڑھا تھا، وہ سجن سے نکلا، جسے آپ جیل کی کوٹری کہہ لیجئے، کوئی عقوبت نامہ کہہ لیجئے، یا یہ کہ جہنم کا ایک گوشہ ہے کہ جہاں ایسے جو افراد ہیں جو فاسق و فاجر تھے، ان کے اعمال نامے وہاں جو ہے وہ محفوظ کر دیے جائیں گے. اس لیے کہ یوم حشر تو ابھی ہونا ہے نا. اس دن پھر انسان کو جسم بھی عطا کیا جائے گا، اور اس دن وہ اپنے رب کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دیا جائے گا. اب نیکوکار لوگ ان الابرار لفی نعیم، یقیناً لفی علیین، وہ اعمال نامہ، وہ نامہ اعمال، اور وہ ارواح جو نیکوکار لوگوں کی تھی، جن کے دلوں میں تقویٰ تھا، خدا خوفی تھی، وہ ہوں گے علیین میں. جس کے بارے میں علی اصل میں جگہ وہ ہوتی ہے جو ذرا بلندی پر ہو، بہت اونچے مقام پر. اور کوئی روایات ایسی ہیں کہ یہ 7ویں آسمان کی کوئی جگہ ہے جہاں ایسے لوگوں کی ارواح کو محفوظ کیا جاتا ہے، یا ان کے اعمال نامے، ظاہر ہے وہ نیکیوں والے اعمال نامے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ، ان کے ارواح کے ساتھ وہاں محفوظ کر دیے جاتے ہیں. اور پھر وہ قیامت جب آئے گی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، پھر انسان کو جو ہے جسم بھی عطا کیا جائے گا، اس کی روح کو بھی اس کے ساتھ جو ہے منسلک کیا جائے گا، اور پھر پیشی ہوگی دربار خدا بندی میں. وما ادراک ما علیون، اور تمہیں کیا خبر وہ علیون کون ہیں؟ وہ علیین وہ جگہ جس کا ذکر کیا گیا کہ جہاں وہ ان کے اعمال نامے ہوں گے نیک اور متقی لوگوں کے، اور اسی طرح ان کی ارواح ہوں گی. کتاب مرقوم، وہ بھی اصل میں ایک لکھا ہوا دفتر ہے، ایک نوشتہ ہے، ایک کتاب ہے کہ جن کا اس میں ان کا ایک ایک عمل لکھا ہوا موجود ہے. یشہدہ المقربون، اور وہاں نزدیک ہی موجود ہوں گے گواہی دینے والے وہ فرشتے. اب یہاں وہ فرشتے بھی موجود ہیں جو منکر نکیر کی شکل میں، اگرچہ وہ ان کا ذکر جو ہے وہ انسان پر جو بھی قبر کے احوال ہیں اس کے ذکر میں آتا ہے، لیکن بہرحال 2 فرشتے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ مقرر کر دیے. اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ایک شے جو ہے انسان کی نوٹ کر رہے ہیں. تو یشہدہ المقربون، تو وہ گواہی دے رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے وہ مقربون، وہ فرشتے کہ جو ان کے اوپر مقرر کیے گئے. ان الابرار لفی نعیم، یقیناً یہ نیکوکار لوگ وہ ہوں گے کہ جو بہت ہی بڑی نعمتوں میں ہوں گے. جنت کی نعمتیں، اس دنیا میں بڑی سی بڑی نعمت کو آپ کمپیئر کر ہی نہیں سکتے جنت کی چھوٹی سی چھوٹی نعمت کے ساتھ. یہ چھوٹی سی چھوٹی نعمت کا بھی میں لفظ استعمال کر رہا ہوں صرف تقابل کے لیے، ورنہ جنت کی تو ہر نعمت بہت بڑی ہے. جیسا کہ حضور نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی انسان نہ اس کا کوئی تصور کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، خیالی ایک ہیولا آپ اپنے ذہن کے اندر قائم کر سکتے ہیں جنت کا، کسی بہت عمدہ خوبصورت مقام کا. بعض حضرات کو کوئی خواب آتے ہیں اور خواب کو بیان کرتے ہیں کہ اس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ جس ماحول میں تھا، ایک نورانی فضا بھی ہے، اور پھر یہ کہ جس کا آپ تصور کر سکتے ہیں، خوبی کا، بھلائی کا، خیر کا، خوبصورتی کا، ہر شے وہاں موجود. تو ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیکوکار لوگ وہ ہوں گے کہ جو نعمتوں میں ہوں گی، جنت کی نعمتیں انہیں حاصل ہوں گی. علی الارائک ینظرون، ارائک جو ہے اریکہ کی جمع ہے، اریکہ کہتے ہیں تخت کو. ایک تخت تو وہ ہے کہ جو گویا کہ آپ نے لکڑی کے پھٹے جو ہے ٹھوک کر ایک تخت بنا دی، وہ بھی تخت ہے، لیکن ایک شاہی تخت ہوتا ہے، اس کی کیا شان ہوتی ہے. تو ارائی گویا کہ وہ اپنی مسندوں پر ہوں گے. اہل ایمان کے جو اللہ تعالیٰ وہاں جڑاؤ تخت عطا فرمائے گا اس کے اوپر متمکن ہوں گے، اس پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. کہیں فرمائے گا یتکئون، وہ گاؤ تکیے جو ہیں بڑے بڑے، ان کے ساتھ سہارا لگا کر وہ ان تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے، جڑاؤ تختوں کے اوپر. ینظرون، اور وہ دیکھ رہے ہوں گے. ظاہر ہے وہ جنت کا نقشہ بھی پیش کر دیا گیا کہ جنت میں جو نظارے ہوں گے تو اس کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے وہ لوگ. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اور پھر یہ کہ ان کے چہروں سے گویا کہ پھوٹ رہی ہوگی وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا، اس کے جو رد عمل میں انسان کے اندر جو خوشی ہوتی ہے، جو ایک خاص سکون حاصل ہوتا ہے، ان کے چہرے اس کی گواہی دے رہے ہوں گے. جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا سورہ قیامہ کے اندر، وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ. اہل جہنم کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ وہ چہرے جو بہت ہی لٹکے ہوئے پژمردہ چہرے ہیں، سیاہ پڑے ہوئے چہرے، خوف و دہشت کی وجہ سے،
اور وہ لوگ کہ جن کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، وہ اپنے رب کی رحمت کی امید میں بڑے تر و تازہ ان کے چہرے ہوں گے۔ تو یہاں وہ لوگ کہ جو اہل جنت ہیں، جو ابرار میں شامل ہیں، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، وہ پہچان لیے جائیں گے اپنے چہروں کی بنیاد پر، جو چمکدار چہرے ہوں گے، جو تازگی ہوگی نعمتوں کی وجہ سے ان کے چہروں کے اوپر۔ یسقون من رحیق مختوم، ان کو پلائی جائے گی وہ مشروب، اگرچہ شراب ہی ترجمہ کیا جاتا ہے لیکن شراب سے ہمارے ذہن میں فوری طور پر وہ شے آتی ہے جو اس دنیا میں شراب کہلاتی ہے، لیکن گویا کہ جنت کا مشروب جو انہیں پیش کیا جائے گا من رحیق مختوم، اور یہ مشروب وہ ہوگا کہ مختوم ہوگا، جس کو سر بمہر کر دیا جائے گا۔ آج بھی شاید جو حضرات بھی وہ شغل فرماتے ہیں مے نوشی والے، تو اس میں بعض جو ہے جو بہت پرانی قسم کی جو شرابیں ہوتی ہیں تو وہ باقاعدہ سٹیمپڈ ہوتی ہیں، وہ مہر زدہ ہوتی ہیں۔ تو گویا کہ اس زمانے میں بھی یقیناً ایسا ہوگا کہ وہ شراب یا وہ برتن کے جس کے اندر وہ مشروب موجود ہے، اس دور میں بھی تو آخر شراب پی جاتی تھی نا، تو وہ کہ جن کے اوپر باقاعدہ ان کو لاکھ لگا کر، یہاں بلکہ یہاں ذکر کیا گیا ختامہ مسک، وہ جو مہر لگی ہوگی جس کی وجہ سے انہیں سیل بند کیا جائے گا، وہ مشک کی ہوگی۔ یہاں تو آپ لاکھ ہے نا، لاکھ کو پگھلا کر جو، اب تو خیر وہ تمام چیزیں ختم ہو گئی، لیکن پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ اگر آپ نے کہیں کسی کو پارسل بھیجنا ہے تو ڈاک خانے جاتے تھے، تو جا کر اس کا وزن کیا، ہر چیز اس نے چیک کر لی، اور اس کے بعد جہاں وہ ڈوریاں آپس میں ملتی تھیں اس کے اوپر لاکھ جو ہے پگھلا کر لگائی اور اس پہ سٹیمپ لگا دی۔ گویا کہ اب اگر کوئی شخص اسے کھولنے کی کوشش کرے گا تو دوسرے کو معلوم ہو جائے کہ یہ خالص شے نہیں ہے، یہ چیز پڑھ لی گئی ہے یا اس میں سے کچھ نکال لیا گیا۔ تو وہی انداز تو شاید اس زمانے میں بھی ہوگا کہ ایسی چیزیں، ایسی نایاب قسم کی جس کے اوپر باقاعدہ مہر لگا دی جاتی ہے، جو سٹیمپڈ کہتے ہیں۔ تو یسقون من رحیق مختوم، رحیق اصل میں وہ بہت ہی صاف و شفاف قسم کا جو ہے وہ مشروب کے جو جنت میں پیش کیا جائے گا پینے کے لیے، مختوم کہ جس کے اوپر مہر لگی ہوگی، مہر زدہ ہوں گے، سٹیمپڈ ہوں گے۔ ختامہ مسک، اور وہ مہر جو لگی ہوگی وہ مشک کی ہوگی۔ اب یہ کیا کیفیت ہے؟ ہم تو صرف مشک کو جو ہے خوشبو کے نام سے جانتے ہیں، اسی طرح کے بہت سے پرفیومز ہیں جو مسک کہلاتے ہیں، مسک آئل کے نام سے بھی کچھ ملتا ہے، لیکن جنت میں وہ جو وہ یہ ہے جسے آپ مشک کی خوشبو کہیں گے، اس کی کیا کیفیت ہوگی، اور وہ باقاعدہ جسامت میں ہوگی جس کے ذریعے اس کو سٹیمپ کیا جائے گا۔ وہ وہاں کی چیزیں ہیں، وہاں جا کر ہی کھلیں گی۔ یہاں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، حضور نے فرمایا کچھ تصور تو تم کر سکتے ہو جنت کی نعمتوں کا، لیکن اس کا وہ ادراک، اس لیے کہ ہماری عقل جو ہے وہ تو محدود ہے۔ یہاں ہم کسی شے کی، کسی پھل کے اندر جو تازگی ہے، جو اس کا فلیور ہے، جو اس کا ذائقہ ہے، جو اس کی شیرینی ہے، مٹھاس ہے، ایک حد تک ہی محسوس کر سکتے ہیں نا، لیکن یہ کہ وہاں کے تو پیمانے ہی الگ ہوں گے۔ وہ نعمتیں وہ ہیں جس کے بارے میں جو ہے نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اب یہ ہے وہ شے کہ جس میں چاہیے بڑھنے والوں کو کہ وہ آگے بڑھیں۔ تنافس کسے کہتے؟ تنافس یا تنافسو آتا ہے کسی شے میں دوسرے کو پیچھے چھوڑنا، آگے بڑھنا، اور یہ تنافس جو ہے پھر دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور آخرت اور دین کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ حضور نے فرمایا نا اپنی ایک حدیث میں، حضور نے فرمایا دنیاوی اعتبار سے تم اسے دیکھو جو تم سے پیچھے ہے، تم اس سے آگے ہو، تمہیں وہ نعمتیں حاصل ہیں جو تمہارے اس مسلمان بھائی کو حاصل نہیں ہیں، اس کے نتیجے میں تمہارے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا، قناعت پیدا ہوگی، اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ دین کے اعتبار سے اسے دیکھو جو تم سے آگے چل رہا ہے، تاکہ اس تک پہنچنے کا جذبہ تمہارے اندر پیدا ہو۔ تو یہ دور جو ہے یہ دنیا کے اعتبار سے بھی ہے، دین کے اعتبار سے بھی ہے۔ کسی شخص کا جسے تقدیم و تاخیر کہتے ہیں، اس کے نزدیک مقدم ہے آخرت، لہذا وسعی لہا فی سعیہا، جیسا کہ فرمایا گیا نا، جو شخص بھی آخرت کی کھیتی کا طالب ہے اور اس کے بعد وہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے، ایسی جو ہے بیٹھے بٹھائے آخرت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتیں نہیں دے گا، اس کے لیے اس دنیا میں سعی و جہد کرنی ہوگی، اپنے نفس کو کچلنا ہوگا۔ یہ نفس جو ہے یہ تو آپ کو برائی کی طرف اور گناہ کی طرف، بغاوت و سرکش کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرتے ہوئے اس رستے پر آگے بڑھنا جس میں بالآخر آپ کو اللہ کی رضا اور جنت حاصل ہوگی۔ تو تنافس اصل میں اس اعتبار سے، اگر تمہاری ہدف
آخرت ہو، جنت ہو، جس کا ذکر ابھی کیا گیا جو ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا، تو یہ وہ ہدف ہے کہ جس کے لیے تمہیں آگے بڑھنا چاہیے. ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کی فکر اس اعتبار سے کرنی چاہیے. عام طور پر اگر ہم دوسرے کو پیچھے چھوڑتے ہیں تو انسان کے اندر جو ہے جذبہ ہوتا ہے کہ میں اس سے آگے بڑھوں دنیاوی اعتبار سے. گویا کہ قرآن نے اس جذبوں کے چینلائز کر دیا ہے. جذبہ موجود ہے، جذبہ حق ہے، لیکن اسے دین کے اعتبار سے معیار بناؤ. جیسا کہ فرمایا گیا سورہ حدید کے اندر وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. دوڑو لب کو اللہ کی مغفرت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اور اس جنت کے حصول کے لیے کہ جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ. اس مشروب کا ذکر ہوا جو اہل جنت کو پیش کیا جائے گا. ایک تو حوض کوثر والا مشروب بھی ہے، اور اسی طرح ہم نے سورہ مزمل کے اندر پڑھا تھا کہ ایک چشمہ وہ ہے کہ جسے جو ہے سلسبیل کا نام دیا قرآن حکیم نے، جس کے ایک دوسرا چشمہ وہ ہے جو زنجبیل ہے، جس کے اندر جو گویا کہ سونٹھ جو ہے اس کا فلیور آ رہا ہے. یہ بھی عرب مزاج تھا کہ ان کے آج بھی قہوہ اگر آپ ان کا پیتے ہیں تو اس کے اندر سونٹھ کی آمیزش ہوتی ہے، جسے ملونی کہا گیا نا. وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ. وہ مشروب جو پیش کیا جائے گا اس کے اندر ملونی ہوگی تسنیم کی. تسنیم بھی اصل میں ایک خاص فلیور کو بھی کہتے ہیں، لیکن آگے اس کے بارے میں فرمایا گیا تسنیم ایک چشمے کا نام ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کو سیراب فرمائے گا. تسنیم اس کا نام ہے. سنما یسنم آتا ہے کسی شے کی بلندی کے لیے. سنام کہتے ہیں کسی چوٹی کو. یہی وجہ ہے کہ وہ سنام جو ہے اونٹ کی کوہان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. اردو زبان میں ہمارے ہاں محاورہ بھی ہے ضربہ سنام. گویا سنام جو ہے وہ کوہان، اس کی بھی چوٹی جو ہے وہ ضربہ سنام بن گئی. تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسا چشمہ کہ جو بلندی سے آ رہا ہے، جیسا اپنے ذہن میں ہم تصور کر سکتے ہیں کسی آبشار کی جس کے اندر خوبصورتی بھی ہے، اور جو جھرنا بہتا ہوا آ رہا ہے اس کی پانی کی جو ہے آواز وہ بھی بڑی مترنم ہے. تو یہ نعمت جو ہے جنت میں وہ بھی حاصل ہوگی. تو ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عین یشرب بها المقربون. اس میں ملونی ہوگی، اس کا فلیور ہوگا تسنیم کا. تسنیم بھی گویا کہ بہت ہی، جسے آپ کہیے کہ جو بہت ہی انسان کے طبع کو مرغوب ہوگی. اور پھر یہ کہ وہ تسنیم وہ چشمہ بھی ہے کہ جو مقربین کے لیے، جو مقربین ہیں بارگاہ ہیں، جو اللہ کے نزدیک ہیں، جو اس دنیا میں اللہ کے فرما برداری جنہوں نے اختیار کی، انہیں سیراب کیا جائے گا اس چشمے کے ذریعے. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. دیکھیے شروع میں بھی اہل جہنم کا ذکر تھا، فساق و فجار کا ذکر تھا، پھر دوبارہ انہی کا ذکر ہو رہا ہے. یقیناً وہ لوگ کہ جو گناہ گار ہیں، اجرموا جنہوں نے بڑے بڑے جرم کیے ہیں. سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم. لیکن شرک صرف بت پرستی کا نام نہیں ہے. قرآن تو کہتا ہے اپنے نفس کو اگر تم نے اپنا معبود بنا لیا تو یہ بھی شرک ہے. اللہ کا حکم پاؤں تلے رونتے ہوئے نفس کی خواہش پر عمل کیا، یہ بھی شرک ہے. ارأیت من اتخذ الہہ ہوا. دو مقامات ہیں قرآن میں جہاں اس بات کو واضح کیا گیا کہ اس شخص کا معاملہ کہ جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا. لاکھ وہ کہتا پھرے کہ میرا معبود اللہ ہے، لیکن یہ کہ اصل میں اس کا معبود اللہ نہیں ہے، اس کا معبود اس کا نفس ہے. معبود کون ہے؟ جس کی بات آپ مانیں. عبادت کے معنی کیا ہے؟ اطاعت کریں اس کی. اگر اطاعت اللہ کی نہیں ہے، اپنے نفس کی ہو رہی ہے، تو پھر یہ گویا کہ معبود اس کا نفس بن گیا. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. یقیناً یہ جو بڑے بڑے جرم کرنے والے ہیں مشرک اس وقت موجود ہیں. مکی صورت، لہذا ابو جہل بھی تھا، ولید بھی تھا، عتبہ بھی تھا، اسی طرح اور کتنے ہی سینکڑوں لوگ تھے جو مخالفین میں شامل تھے. یہ ہیں وہ جرم کرنے والے لوگ. کانوا من الذین آمنوا یضحکون. یہ دنیاوی زندگی میں تھے کہ اہل ایمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کا تماشا بناتے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. اور جب وہ گزرتے تھے ان کے پاس سے تو انہیں جو ہے آنکھوں ہی آنکھوں میں برے اشارے کیا کرتے تھے. تغامز آتا ہے اصل میں، غمز یمغزو کا معنی آتا ہے آنکھ میں کسی کو اشارہ کرنا حقارت کے جذبے کے ساتھ. تو تغامز گویا کہ گزرتے ہوئے کوئی ایسا آنکھ سے اشارہ کیا کہ جس سے اگلے کا دل جو ہے وہ بھن کر رہ گیا، اور اسے انتہائی حقیر محسوس کرتے ہوئے اس نے جو ہے آنکھ کو استعمال کیا. جیسا ہمارے ہاں بھی ہے، آنکھ ماری کیوں مارتا ہے انسان؟ کسی دوسرے کو حقیر جانتے ہوئے. وہ دوسرے معنی کو الگ رہنے دیجئے، لیکن یہاں جو چیز آ رہی ہے اس کے اندر حقارت جو ہے سب سے بڑھ کر ہے.
آنکھوں ہی آنکھوں میں، گویا کہ آنکھیں بھی تو بولتی ہیں نا، آنکھوں ہی میں ایک بات جو ہے ایک شخص سے دوسرے تک پہنچ جاتی ہے. تو حقارت اور وہ انتہائی جو ہے حقیر سمجھتے ہوئے کسی کو اشارہ کرنا. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ان کے قریب سے نکلتے تھے تو انہیں اشارے کیا کرتے تھے آنکھوں سے، جس طرح ہوتا نا کہ صرف سر کا اشارہ کیا، ذرا میں دیکھ لوں گا تمہیں، اور اس کے اندر آنکھیں جو ہیں وہ بھی اپنا کردار ادا کرتی ہیں. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور یہی جو مجرم ہے جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے ہیں تو بڑے سینہ تان کر اور بہت ہی جسے آپ کہیے کہ ہٹ دھرمی کے ساتھ، اور پھر یہ کہ بڑی باتیں بناتے ہوئے، بہت گویا کہ میں تو بڑا میدان مار آیا، میں تو فلاں کو آج یہ کہہ دیا، فلاں کو ذلیل و رسوا کر دیا. وہ دور وہ تھا کہ جس میں بڑی شدید پرسیکیوشن بھی صحابہ کرام پر ہو رہی تھی کہ آج تو میں نے اس کو وہ مار ماری کے یاد کرے گی. اب یہ تمام چیزیں جو ہے اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے ہیں. سورہ قیامہ میں آخر فرمایا تھا ثم ذهب الى اهله يتمطع اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. اہل ایمان کا استہزاء کرتے ہوئے، تبخس کرتے ہوئے، اور ان کو جو ہے آنکھیں جو ہیں دکھاتے ہوئے وہاں سے نکلتے ہیں اور اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے ہیں تو یتمطع، بڑی اکڑ کے ساتھ کہ ہم تو بہت بڑا کوئی میدان مار آئے ہیں. یتغامزون فاذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فکہین واذا راهم قالوا ان هؤلاء لضالون. جب انہیں دیکھتے ہیں اہل ایمان کو تو کہتے ہیں یہ اصل میں بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. ہمارا دین تو وہ تھا جو آباء و اجداد سے چلا آ رہا تھا، جس کی بنیاد بت پرستی تھی. یہ محمد کہاں سے آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان تمام بتوں اور دیویوں دیوتاؤں کی جو ہے نفی کرتے ہوئے صرف ایک اللہ کو پکارو. اس سے بڑی گمراہی ان لوگوں کے نزدیک اور کیا ہوگی. اور جن لوگوں نے بھی اپنا ہاتھ دیا حضور کے ہاتھ میں تو گویا کہ وہ بھی اسی صف میں شامل ہو گئے. تو کہتے کیا تھے وَإِذَا رَأَهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُونَ. جب انہیں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ہیں اصل میں بہکے ہوئے لوگ جو اپنے آبائی دین کو چھوڑ چکے ہیں. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اور ان کو نہیں بھیجا گیا تھا ان کی کوئی نگہبانی کرنے کے لیے. ان کے بس میں جو کچھ تھا انہوں نے کیا، تشدد بھی کیا ہے، تعذیب بھی کی ہے، مار پیٹ بھی کی ہے، اور کیسے کیسے ظلم کی داستانیں جو انہوں نے رقم کی ہیں، دہکتے ہوئے انگاروں پر بھی لٹا دیا گیا ہے. اور کیا کچھ نہیں کیا. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے ناف کے نیچے جو برچھا مارا ہے تو ریڑھ کی ہڈی کے پار ہو گیا. جو کچھ ان کے بس میں تھا انہوں نے کیا، لیکن یہ کہ بہرحال ان کا کوئی اختیار تو نہیں تھا ان پر. جو بھی قائم ہو گیا حق کے اوپر، پھر وہاں سے کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں کہ واپس اپنے آبائی دین کی طرف پلٹا ہو. تو وما ارسلوا علیہم حافظین، ہم نے ان کو کوئی ان کے اوپر اختیار دے کر تو نہیں بھیجا تھا. بہرحال ان کے بس میں جو ہو رہا ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن وہ پائے ثبات جو ہے اس کے ساتھ قائم ہے دین کے اوپر اہل ایمان. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. تو آج وہ دن آ گیا کہ اہل ایمان، اب وہ لوگ کہ جو کفار میں سے تھے، جو دنیا میں ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج اہل ایمان انہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس کیفیت سے دوچار ہیں. اگرچہ کسی شخص کے لیے کسی دوسرے کا مذاق اڑانا جو ہے وہ بہرحال ہم بھی سمجھتے ہیں اچھا نہیں ہے، اگرچہ خواہ وہ دوسرا جس کا مذاق اڑایا جائے برا ہی شخص کیوں نہ ہو، لیکن بہرحال ان لوگوں کی چونکہ بات پہلے آ چکی ہے کہ جب یہ گزرتے تھے تو انہیں یہ بھی کہتے تھے گمراہ بھی ہیں، اور پھر یہ کہ آنکھوں آنکھوں میں جو ہے برے اشارے بھی کیا کرتے تھے، اور بری نیت کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے فقر بازی بھی کیا کرتے تھے. اب اس کے بالکل برعکس معاملہ ہو گیا کہ ان کفار کو اپنا انجام جو ہے جہنم کی شکل میں سامنے نظر آ رہا ہے، دہکتی ہوئی جہنم، اور وہاں اہل ایمان ہیں کہ جو اب ان کو دیکھ رہے ہیں کہ اب ان کا انجام کیا ہونے والا ہے. علی الارائک ینظرون، یہ اہل ایمان ہوں گے کہ جو انہی جڑاؤ تختوں کے اوپر جو ہے وہ بیٹھے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے. هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، تو کیا پورا پورا بدلہ نہیں مل گیا ان کفار کو جو ان کے بد کردار تھے، جو ان کے در گناہ تھے، جس قسم کا فسق و فجور تھا، جو انہوں نے اللہ کی بغاوت اور سرکشی کے اوپر جو آگے سے آگے بڑھتے رہے. تو اب ان لوگوں کا انجام ان اہل ایمان کے سامنے آ گیا. اس دنیا میں تو انہوں نے اپنے بس پڑتے، جیسا کہ میں نے کہا، جو کچھ کر سکتا تھا انہوں نے کیا اہل ایمان کے خلاف، لیکن اب معاملہ جو ہے بالکل تلپٹ ہو چکا ہے. هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، تو کیا بدلہ نہیں مل گیا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کفر کیا تھا اپنے تمام اعمال کا اور بدعمالیوں کا. یہ کل 36 آیات تھی سورہ مبارکہ کی جو ہم نے اسی ایک نشست میں مکمل کر لی. بہرحال پھر وہی بات ہے کہ یہ صورتیں ایمان بالآخرت کے اعتبار سے بہت ہی عظیم صورتیں ہیں،
اور پھر یہ کہ اس کا ہمیں یاد بھی کرنی چاہیے، اپنی جو ہماری نوافل ہیں یا جو ہم نماز ادا کرتے ہیں اس میں ان کو پڑھنا بھی چاہیے، اور صرف یاد ہی نہیں بلکہ اس کا ترجمہ بھی ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔